اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین، ربیع الاول شریف کے خصوصی پروگرام میں آج ہماری گفتگو کا عنوان دست اقدس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو اللہ رب العالمین نے اپنا ہاتھ قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کی برکات کیا ہیں، آج کی گفتگو میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس کے حوالے سے اگر میں اپنی بات کو کلمات کی روح میں یا الفاظ میں ڈھالنے کی کوشش کروں تو میں جانتا ہوں کہ میں کم علم شخص ہوں اور میرے پاس الفاظ کی کمی ہے، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل کے حوالے سے آپ کے جسم مبارک کے، آپ کے جسم اطہر کے ایک ایک عضو کو اللہ تعالیٰ نے اتنی برکات عطا کی ہیں کہ ان کا تصور کرنا اور ان کو حیطۂ الفاظ میں لانا آسان کام نہیں ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس سے یہ کام لے لیتا ہے۔ میں یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے اور جس انداز سے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کرام میں اور تمام مخلوقات میں فضیلت، عظمت اور برکت عطا فرمائی ہے، اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بطن اطہر کا ایک ایک جزو تمام کائنات میں فضیلت کا حامل ہے، تمام کائنات میں برکتوں کا حامل ہے۔ یہاں پر میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس ہی تو تھے جو کہ ہر وقت امت کی مغفرت کے لیے اٹھے رہتے تھے، اور ہر وقت یہ دعا کی جاتی تھی کہ اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ یہ ان دست مبارکہ کا اٹھنا ہی تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اپنی امت کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو اپنا ہاتھ کہنا، اور اس موقع پر جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بیعت لی جا رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیعت جو آپ سے کر رہے ہیں در حقیقت یہ بیعت اللہ رب العالمین سے ہے اور آپ کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ محترم ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی برکتیں ہمیں ہر جگہ پر نظر آتی ہیں، اور اسلام کا کوئی گوشہ، کوئی کونا ایسا نہیں ہے کہ جس میں مطالعہ کیا جائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کی برکات نظر نہ آتی ہوں۔ ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ جب پانی کی کمی ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے پانی جاری فرمایا۔ صحابہ کرام سے کہا پانی کا کوئی پیالہ لے آؤ، اور اس پیالے میں آپ اپنا ہاتھ ڈال دیتے تو اس پانی کے پیالے میں برکت ہو جاتی۔ کسی کو اگر یہ شکایت ہوتی کہ میرے پاس رزق کم ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے اس کی ہنڈیا میں ایسی برکت کی دعا دے دیتے کہ اللہ رب العالمین کے کرم سے رسول کریم علیہ السلام کا یہ معجزہ نظر آتا کہ وہ کھانا جو 10 لوگوں کے لیے ناکافی ہوتا تھا وہ 700 لوگ اور ہزار لوگ اسی دسترخوان سے کھا کر جایا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے خود تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ یہ آپ کے دست مبارک کی برکات تھیں۔ محترم ناظرین، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ تنہا تھے، تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے، کچھ دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہوئے، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صحابہ کے سامنے بیٹھے تھے اور گفتگو جاری تھی، قریب پڑے کچھ سنگریزے تھے، آپ نے وہ اپنے ہاتھ مبارک پر اٹھا لیے۔ جو ہی آپ نے اپنے ہاتھ مبارک پر اٹھائے تو وہ اللہ کی تسبیح بیان کرنا شروع ہو گئے، پھر ان کو رکھ دیا تو وہ خاموش ہو گئے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک شخص جس کا نام اشعث بن قیس تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا
وہ اس وقت مسلمان نہیں تھا، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو آ کر کہا ہمیں آپ کوئی معجزہ دکھائیں گے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ اشعث بن قیس نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ اس وقت میرے دل میں کیا بات ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ، یہ بات تو کاہن بھی جانتے ہیں، اور جو کاہن ہوتے ہیں وہ اور ان کی کہانت دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ اشعث بن قیس نے کہا کہ پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ جو کنکریاں ہیں تمہارے سامنے پڑی ہیں، تمہارے سامنے یہی گواہی دے دیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کنکریوں کو اپنے ہاتھ میں لیا، تو ان کنکریوں کو ہاتھ میں لیتے ہی ان کنکریوں نے اللہ کی تسبیح کرنا شروع کر دی اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کی گواہی دی۔ تو اس موقع پر اشعث بن قیس بھی مسلمان ہو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک، آپ کے دست مبارک کی برکات کے حوالے سے میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہجرت کرتے ہوئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یار غار اور یار مزار کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب آپ مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت فرما کے جا رہے تھے، تو اس موقع پر راستے میں ایک خیمہ کے پاس سے آپ کا گزر ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیمے کے پاس گئے، اور خیمے کے پاس جا کر وہاں پر موجود ایک خاتون جس کو تاریخ ام معبد کے نام سے یاد کرتی ہے، اس کے پاس گئے اور اسے پوچھا تمہارے پاس کچھ دودھ وغیرہ مل جائے گا جو تم فروخت کر لو اور ہم سے اس کا معاوضہ طلب کر لو؟ تو ام معبد نے کہا کہ اگر میرے پاس کوئی بھی چیز ہوتی تو میں آپ کی میزبانی کرتی اور اس پر اپنی سعادت تصور کرتی، لیکن میرے گھر میں کخت سالی کی وجہ سے اور خشک سالی کی وجہ سے کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، بکریاں بھی باہر گئی ہوئی ہیں۔ اس گھر کے اندر ایک کونے میں ایک بکری کھڑی تھی، اور اس بکری کو بھی کہا کہ یہ بھی خشک ہو چکی ہے، اس کی کھیری میں دودھ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو ہمارے قریب لایا جائے۔ اس بکری کو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب لے جایا گیا تو آپ نے اس کی کھیری پر اپنا دست مبارک پھیرا اور کہا اب جاؤ گھر کے برتن لے کر آؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کا دودھ دہنا شروع کیا، تو اس گھر کے اندر جتنے برتن تھے وہ سارے بھر گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کی برکت سے کہا جاتا ہے، حضرت ام معبد نے کہا، جو اس وقت مسلمان نہیں تھیں لیکن بعد میں مسلمان ہو گئی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے وہ بکری پھر 18 ہجری تک اپنے پاس رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی تھی کہ کبھی بھی خشک سالی ہوتی تو وہ بکری جو تھی تب بھی دودھ دیتی، اس کے جو تھنوں سے، اس کی کھیری سے کبھی بھی دودھ جو تھا وہ خشک نہیں ہوا تھا۔ اس کا دودھ ہم بھی پیتے تھے، اہل محلہ کو بھی دیا کرتے تھے، اور اس وقت جتنے بھی لوگ ہمارے قرب و جوار میں رہتے تھے وہ سب لوگ اس دودھ سے غذا حاصل کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دست مبارک کے حوالے سے ایک اور ایمان افروز میں روایت آپ کو سنانے والا ہوں۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کا حاکم بنا کر روانہ فرمایا تو مولا کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کے مسائل کو کیسے حل کروں گا جبکہ میں اس کا کوئی تجربہ نہیں رکھتا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس حضرت مولا کائنات کے سینہ مبارک پر پھیرا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کی برکت یہ تھی کہ آپ کے سینہ مبارک میں اتنی ٹھنڈک محسوس ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے تمام علوم جو تھے وہ مولا علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم کو ایسے عطا فرمائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دست مبارک کی برکت کے حوالے سے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے کبھی بھی دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں مشکل پیش نہ آئی، میں ہمیشہ آسانی کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ لوگوں کے مسائل سنتا تھا اور ان کے مسائل کو حل کرتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ میرے پاس بھی جب حافظے کی کمی تھی اور مجھے شوق تھا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو یاد کروں اور ان کو ایک جگہ پر اکٹھا کروں،
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میں نے اپنے حافظے کی شکایت کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرم نوازی کی اور اپنے دستے مبارک سے اس طرح مٹھی لی اور میری جھولی میں ڈالی، اس طرح مٹھی لی اور پھر میری جھولی میں ڈالی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دستے مبارک سے مجھے اتنا فیض ملا کہ اس کے بعد پھر میں کبھی کوئی بات بھولا نہیں تھا، میں ہر بات کو یاد کر لیتا تھا اور میں نے ہر بات کو یاد کر لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کی خوشبو کے حوالے سے حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتی ہیں کہ جو شخص بھی ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہاتھ ملا دیتا تو پھر وہ سارا دن اپنے ہاتھ کی خوشبو کو سونگھتا رہتا، پھر سارا دن اس کے ہاتھ سے خوشبو نہ جاتی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کی برکات یہ تھیں کہ آپ کے ہاتھ ریشم اور دیباج سے زیادہ نرم تھے، اور مولا علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ آپ کے دست مبارک پر گوشت تھے، بہت حسین و جمیل ہاتھ تھے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے حوالے سے، دست مبارک کے حوالے سے اس سے بڑی اور بات کیا ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہاتھ آپ کے نہیں اللہ کے ہاتھ ہیں، اور جب آپ نے بدر کے دن کافروں کی جانب کنکر پھینکے تھے تو وہ جو مشت خاک آپ نے پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں اللہ نے پھینکی تھی۔ محترم ناظرین، یہ بہت بڑے فضیلت کی اور درجے کی بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلتوں اور برکتوں سے نواز رکھا تھا۔ میں آپ کو آخر میں ایک ایمان افروز واقعہ سناؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی قوت کیا تھی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کی قوت یہ تھی کہ ایک روز مکہ مکرمہ سے آپ تشریف لے گئے اور وادی کی جانب آپ باہر نکلے تو وہاں پر ایک رکانہ نام کا پہلوان تھا جو کہ اسلام کا مخالف تھا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کیا کرتا تھا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے ہیں، تنہا ہیں، تو وہ آپ کے سامنے آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتاؤ مجھے آج آپ کو کون بچائے گا مجھ سے؟ میں اپنے بتوں کو، میں اپنے خداؤں کو اپنی مدد کے لیے بلاتا ہوں، میں لات اور عزا کو آواز دیتا ہوں، تم اپنے خدا کو مدد کے لیے پکارو اور پھر دیکھو آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا۔ یہ رکانہ جو تھا اس کی بڑی دہشت تھی، اس کی بڑی وحشت تھی، ہر معاشرے کے اندر یہ بڑا مشہور تھا، کوئی بندہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے نہیں آتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا دیکھ کر جب اس نے یوں کہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم میرے ساتھ یہ وعدہ کرو کہ اگر میں تمہیں پچھاڑ دوں تو تم ایمان لے آؤ گے، اسلام لے آؤ گے، تو میں تمہارے ساتھ کشتی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا ہاں، اگر آپ نے مجھے پچھاڑ دیا تو میں آپ کو اپنے ریوڑ سے 10 بکریاں دوں گا۔ اس نے اگلی بات کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کے ایک ہی جھٹکے سے اس کو جب نیچے گرایا اور اس کے سینے پر چڑھ گئے تو وہ کہنے لگا کہ ایک مرتبہ مجھے اور موقع دیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اور موقع دیا، پھر اس کو گرا دیا۔ اس نے کہا میرے ریوڑ سے 10 بکریاں اور لے لیجیے، 20 ہو گئیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنے لگا ایک موقع اور دیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک موقع اور دے دیا۔ جب تیسرے موقع پر بھی اس کو گرا دیا تو اس نے کہا میرے ہاتھ سے آپ 30 بکریاں لے لیجئے میرے ریوڑ سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہاری بکریوں کی ضرورت نہیں ہے، بہتر یہ ہوگا کہ تم ایمان لے آؤ، میں تمہیں جہنم سے بچانا چاہتا ہوں اور میں تمہیں جنت کے راستے پر لانا چاہتا ہوں، اپنی خیر مناؤ اور اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ اور جنت کے راستے پر آ جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے اس نے وہ دستکش ہوا، اس نے کہا نہیں، میں ایمان لانے والا نہیں ہوں۔ اچھا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو مجھے اپنا کوئی معجزہ دکھا دیجئے۔ کہا کیا معجزہ چاہتے ہو؟ اس نے کہا یہ جو سامنے درخت ہے اس کو آپ اپنے پاس بلائیے، اگر یہ آپ کے کہنے سے آ گیا تو میں ایمان لے آؤں گا، اسلام لے آؤں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور وہ درخت اپنی جڑوں سمیت دوڑتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گیا۔ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آیا تو اس نے اگلا پینترا بدلا، اس نے کہا کہ چلیں یہ آ تو گیا ہے، اب اس کو کہیں یہ واپس بھی اپنی جگہ پر جائے تو پھر میں ایمان لاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو پھر حکم دیا تو وہ واپس اپنی جڑوں سمیت گیا اور اپنے مقام پر جا کر اسی جگہ پھر قائم ہو گیا جہاں سے وہ اکھڑ کے آیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی وہ شخص بظاہر تو اس وقت مسلمان نہ ہوا،
تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بعد میں کسی وقت وہ مسلمان ہوا، لیکن دست مبارک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکت تھی کہ آپ کے دست مبارک کے اشارے کو تو جمادات بھی سمجھتے تھے، نباتات بھی سمجھتے تھے، انسان بھی سمجھتے تھے، وحوش و طیور بھی سمجھتے تھے۔ یہی وہ وجہ تھی کہ اسلام کی تعلیم پوری دنیا میں نور بن کر پھیلی اور قرآن کی تبلیغ پوری دنیا میں ہوتی رہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کی خیرات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔